بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دیکھیں، نواز شریف کو اگر یہ علم ہوتا کہ انہیں حکومت سے نکالنے کے لیے کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے، کوئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو وہ پاناما کیس کبھی عدالت میں نہ لے جاتے۔ نواز شریف اسی طرح پر اعتماد تھے، کانفیڈنٹ تھے، جس طرح آج حکومت نظر آتی ہے۔ تو حکومت میں جو بھی ہوتا ہے وہ سمجھتا تو یہی ہے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نواز شریف کو یہ یقین تھا کہ پاناما کیس تو بالکل جھوٹا کیس ہے، اس کا کوئی سر پاؤ نہیں ہے، تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا، اس لیے وہ اس کیس کو خود عدالت کی طرف لے گئے۔ لیکن بگاڑنے والوں نے اقامہ ڈال کر ان کا ہجامہ کر دیا۔ تو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ خود کو کمزور کب سمجھتا ہے؟ وہ تو خود کو ناقابل تسخیر اور طاقتور سمجھتا ہے، اور حکومت ہوتی بھی طاقتور ہے۔ تو خان صاحب بھی اسی زوم میں ہے کہ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یہ اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اپوزیشن استعفے دینے سے پیچھے ہٹ گئی ہے یا پھر دھرنے کا پروگرام کوئی ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے۔ اعتماد کی اصل وجہ کرسی ہے۔ تو خان صاحب کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے سے حکومتوں کو نہیں گرایا جا سکتا۔ خان صاحب نے بڑا لمبا ایک دھرنا دیا تھا، تقریباً 126 دن کا تھا، اور وہ اس دھرنے سے نواز شریف کو گھر نہیں بھیج سکے تھے۔ تو گھر تو یا آئینی طریقے سے بھیجا جا سکتا ہے، یا قانونی طریقے سے عدالتی سے بھیجا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی تیسری قوت جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جب سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کاہے کا۔ حکمران جماعت کو چاہیے کہ نواز شریف کی کرپشن پر ایک کتاب لکھیں، یا کتاب تو لکھی ہوئی ہے، اسے نصاب میں شامل کرا دیں۔ جہاں بہت سی کہانیاں نصاب میں شامل ہوتی ہیں، تو ایک کہانی یہ بھی صحیح جو بات کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے تو کم از کم مطالعہ پاکستان میں شامل کر دیں، تاکہ آنے والی نسل تو اسے یاد کرے۔ تو ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کتاب فیصل واڈا لیے گھوم رہے ہیں، اس کے مطابق تو نواز شریف نے کئی ہزار کروڑ یعنی 14,000 کروڑ کی کرپشن کر رکھی ہے، جو یقینی طور پر فکشن ہے۔ سچائی ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں ثابت ہو چکی ہوتی۔ نواز شریف کے خلاف ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، اور جی آئی ٹی کے حوالے سے ہزار دعوے کیے گئے تھے کہ اس کے پاس نواز شریف کرپشن کے بڑے بڑے ثبوت ہے، 10 والیوم 10 والیوم، اور والیوم 10 پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہے۔ آج تک والیوم 10 سامنے تو ہے نہیں، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرا گمان یہ ہے، I'm not sure، بٹ مجھے لگتا یہی ہے کہ آپ فیصل واڈا اسی والیوم 10 کو لیے گھوم رہے ہیں، یا اس کو فائنڈنگ لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ فیصل واڈا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ تو گزارش یہ کہ اس کی اشاعت کا بندوبست کریں، تاکہ ہم جیسے لوگ بھی پڑھے اسے اور پڑھ کر لطف اٹھائیں۔ یہ کل میں بتا چکا تھا کہ جو پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہے کیا ہے۔ وہی انویسٹیگیشن فارورڈ کی گئی براڈ شیٹ کو، اور وہی کیس گیا برطانوی عدالت کے اندر، اور برطانوی عدالت نے اسی کا ریفرنس دیا اور پاکستانی جی آئی ٹی کو کوٹ کیا۔ تو اب اس کو لے کے گھوم رہے ہیں جی فلاں نے 1000 روپے کرپشن کر۔ سوال یہ کہ 14-16 ہزار کی کرپشن ہے، اور یہ کسی عدالت میں ثابت ہو چکی ہے، کسی عدالت نے اس کے اوپر کوئی اپنی فائنڈنگز دی ہے، تو پھر پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں، یا تو بڑے آرام سے اقامہ پہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو 16,000 یا 14,000 کروڑ تو بہت بڑی رقم ہے، تو پھر اس پہ کیس کر دیں۔ لیکن یہ کہانیاں صرف جو بیٹھ کے ٹی وی پر روز سنائی جاتی ہے، وہ ایک زمانے میں سنتا ہے ایک حقیقت ایک افسانہ۔ اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایک حقیقت اور کئی ہزار افسانے ہیں۔ تو بات یہ ختم نہیں ہوتی، یہ فالس سٹوریز کا دائرہ کار بہت زیادہ، میں نے کہا نا کئی ہزار افسانے ہیں۔ تو ہمارے دوست ان کے پاس بھی جو ایک سٹوری ہے جس میں بڑا انسسٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا موقف ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ تو کیا جو مال لوٹا گیا، پاکستان کے عوام کا پیسہ جو دیا گیا اور انہوں نے خود ہی دیا، وہ واپس آنا چاہیے کہ نہیں؟ 100% آنا چاہیے، اور آئے گا بھی۔ آپ نوٹ کر لیں، یہ اب رکنا نہیں کام۔ اور پہلے ہم نے جو بتایا تھا، یہ سارا اصل ایشو یہ نہیں ہے براڈ شیٹ کو کتنے پیسے دیے گئے، انہوں نے ثالثی غلط کرائی، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ ثالثی ہونی تھی آئرلینڈ میں، انہوں نے لندن میں کرا دی۔ جو ثالث تھا وہ پاکستان کا جو ہونا تھا وہ براڈ شیٹ والوں کا تھا۔ یہ جو انہوں نے گھپلے کیے ہیں، نااہلی کی ہے، وہ ایک لمبی داستان ہے، اس کو علیحدہ چھوڑے۔ ایشو یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز اینڈ کو کے جو ایسٹس تھے اربوں روپے کے، وہ ہم نے ایکسپوز کر دیے، جو ہمارا معاہدہ تھا۔
تو اس نے سالسی نے یہی کہا پھر بھی ٹھیک ہے، انہوں نے سالسی والوں نے یہ مان لیا ان کا موقع کہ بھئی انہوں نے جو ایسٹس تھے وہ دلوائے نہیں، انہوں نے آپ کو بتانا تھا، تو جب آپ کو بتا دیا تو ان کی فیس تو بنتی ہے نا. تم اب 10 سال نہیں لیتے یا 2 سال نہیں لیتے. دس از ون آسپیکٹ. جو کوشچن آ رہا ہے نا، جو بڑا ایشو ہے، اور میرا خیال ہے یہ تمام جو لوگ ہیں، نواز شریف اور وہ مریم اور یہ اور ان کی ساری پارٹی جو ان کو لے کے رہیں گے دے کے رہیں گے آگے ہو گئے لے کے جانا انقلاب لا رہے تھے. $1 بلین جو سعودی عربیہ سے ادھر گیا ہے نواز شریف اینڈ کو کے نام پر، اس کو باہر لے کے آیا جائے، پاکستان کو واپس کیا. اور یہ لگتا یہ کہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ $1 ارب والی بات بھی غیر مصدقہ ہے. خود حکمران جماعت کے لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. نواز شریف سے $1 ارب تو کیا، حکومت اگر $100 بھی نکال لے تو پوری قوم اس بات پر ایمان لے آئے گی کہ نواز شریف واقعی 100% کرپٹ ہے. 2-2.5 سال سے پوری قوم کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے. جب نواز شریف جیل میں تھے تو میرے یہی دوست عوام کو بتایا کرتے تھے کہ نواز شریف رقم دینے پر تیار ہو گئے. نواز شریف مان گیا، انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے اور ان سے $10 ارب مانگے گئے ہیں، بس $1-2 ارب کی وجہ سے بات رکی ہوئی ہے تو ڈیل نہیں ہو رہی. بعد میں پتا چلا کہ کھودا پہاڑ نکلی چویا، تو وزیر اعظم بھی سنی سنائی بات کر کے اس سے بیک آؤٹ کر چکے ہیں. اب دوبارہ کسی تقریر میں وہ بھی $1 ارب کا ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ان کے منسٹروں نے کہہ دیا کہ یہ تو بات ہی نہیں ہے. تو نواز شریف کے اگر $1 ارب کا سراغ حکومت کے پاس ہوتا تو کوئی ٹاک شو میں گلا نہ پھاڑنا ہوتا، جرم ثابت کیا جاتا اور چیپٹر کلوز کر دیا جاتا. تو جو لوگ محض دعوے کریں اور ثابت کچھ نہ کر سکیں تو ان کا یقین کون کرے گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل گفتگو کر رہی ہیں اپوزیشن کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. واچ زرتاج گل. ان کی جو براڈ شیٹ ہے نا، اس میں تو جی وہ اس میں $21.5 ملین کی جو لائبلٹی جو پاکستان نے دی ہے اس پورے 2001 سے لے کر 2016 تک، اس کے اندر $100 ملین پاکستان کو آنے تھے. وہ تو این آر او کی نظر ہوگی جنہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو روئے نا بیٹھ کے سارے، پیپلز پارٹی نے کر اس لیا. میں ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو ہم نہیں ان کا قصور ہے کہ انہوں نے رو کر لیا پاکستان کے اتنا پاورفل جرنیل ان کے ذریعے انفلوئنس ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا اچھا منہ بھی نہیں ہے ان کا جتنا آپ نے بنا دیا ہے کہ وہ انہوں نے انفلوئنس کر دیا مشرف صاحب کو. دیکھیں منہ کے اوپر تو ان کے منی لانڈرنگ لگی ہوئی ہے، منہ کے اوپر تو ان کے کک بیکس لگے ہوئے ہیں، منہ کے اوپر تو ان کا پاناما کیس لگا ہوا ہے. چلے آپ کو میں 2 منٹ دیتا ہوں، آپ ان کے منہ سے باہر نکلے. میں ذرا ان سے سوال مصدق صاحب سوال جی کامران ذرا 2 سوال اور بھی شامل کریں جی بتائیے. جی 2 سوال اس میں یہ ہے. جی اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ جو ابھی براڈ شیٹ کی رپورٹ ہے، کہ اس میں $7.3 ملین 2001 میں نیب کو جو ہے شہباز شریف نے دیے. یہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بتائیں گے کہ انہوں نے کون سی. دوسرا $160 ملین کا انہوں نے ہائی وے کے ککس بیکس کا بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ یعنی چلے میں پوچھ لوں ذرا وقت کی قلت ہے. پھر میں مصدق بھائی بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کے منہ پہ جو ہے اتنی رحمت ہے کہ آپ لوگ جس کرپشن کے کیس میں آپ کے لیڈر پکڑے گئے وہ اپارٹمنٹ تو ابھی تک پاکستان کے پاس آیا نہیں، نہ عمران خان صاحب اس کو واپس لے سکے. اس کی بیس پہ آپ یہ گورنمنٹ فائن پہ فائن بھری جا رہی ہے. کمال کا منہ پایا بھائی. اب جنہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کووڈ-19 کا مطلب کووڈ کے 19 نکات نہیں ہے، وہ این آر او کی ہسٹری بتا رہے ہیں. چلے میں بتا دیتا ہوں کہ این آر او کیا چیز ہے جسے اس ملک کی بربادی قرار دیا جا رہا ہے اور آج کی اپوزیشن کو اس کا بینیفیشری قرار دیا جا رہا ہے. سابق صدر پرویز مشرف نے 5 اکتوبر 2007 کو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جسے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر NRO یعنی قومی مفاہمتی آرڈیننس کہا گیا تھا. یہ 7 دفعات پر مشتمل آرڈیننس تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قومی مفاہمت کو فروغ دیا جائے
اور جو سیاسی جماعتیں 90s کی 90 کی دہائی میں آپس میں لڑتی رہی ایک دوسرے کے خلاف، جنہوں نے مقدمات بنائے، وہ سیاسی انتقام اس کی روایت کا خاتمہ کیا جائے، اس کے بعد الیکشن ہو اور الیکشن کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ تو یہ 6-7 نکات تھے، اس میں ان تمام مقدمات کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا جو 1 جنوری 1996 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 کے درمیان سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے تھے، جبکہ اس قانون کے تحت 8000 سے زائد مقدمات بھی ختم کیے گئے۔ تو این آر او کو اس کے اجراء کے تقریباً 2 سال بعد 16 دسمبر 2009 میں چیلنج کر دیا گیا، تو سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا اور اس قانون کے تحت ختم کیے گئے تمام مقدمات بحال کر دیے گئے۔ تو اس صدارتی آرڈیننس کے تحت ان تمام مقدمات کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا جو 1 جنوری 1986 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 کے درمیان سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے تھے۔ یہ 90s کی دہائی اور اس سے اوائل کا کچھ حصہ پاکستانی سیاست میں بہت ڈارک پولیٹکس ہوئی، اس میں بہت ہی تاریخ حصہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پہ، سیاسی یعنی پولیٹیکل رائیولری پہ درج کیے گئے۔ 8000 سے زیادہ مقدمات تھے جو ختم کیے گئے۔ 2007 میں این آر او کو اس کے اجراء کے بعد جو ہے 16 دسمبر 2009 میں سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ نے، جسے چیف جسٹس افتخار چودھری اس وقت کے وہ ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا اور تمام مقدمات کو ریسٹور کر دیا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس آرڈیننس کو مفاد عامہ اور آئین کے خلاف قرار دیا تھا۔ مقدمات دوبارہ کھل گئے۔ بینظیر بھٹو مرحومہ اور ان کی جماعت کے دیگر سینکڑوں رہنماؤں اور کارکنوں، جن میں ان کے شوہر آصف علی زرداری بھی شامل تھے، ان کے خلاف 1986 سے لے کر 1999 کے درمیان ڈھیروں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ تو این آر او سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا، سیاسی حالات بڑے خراب تھے، تو کہا گیا کہ جو مقدمات سیاسی بنیادوں پر ہے یا کسی وجہ سے درج کیے گئے جو پولیٹیکل مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائے۔ تو اسی قانون کے تحت جب یہ این آر او آیا تو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی ملک میں واپسی ممکن ہو چکی تھی۔ مقدمات کی موجودگی میں بینظیر بھٹو شہید اور ان کے ساتھی وطن واپس نہیں آ سکتے تھے، جبکہ جنرل پرویز مشرف انہیں ملک کی سیاست میں واپس لانا چاہتے تھے، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل دباؤ تھا، یعنی عالمی سطح میں بہت دباؤ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو اس بڑے سیاسی بحران اور بین الاقوامی دباؤ سے محفوظ رکھ سکے۔ تو اس آرڈیننس کے نتیجے میں پیپل پارٹی اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنوں کے علاوہ بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمات بھی خارج کیے گئے۔ اس قانون کا نجائز فائدہ سرکاری ملازمین نے اٹھایا۔ تو جن دیگر افراد کے خلاف اس این آر او کے تحت مقدمات ختم کیے گئے، ان میں بینظیر بھٹو کے سسر حاکم علی زرداری تھے، ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین، سابق گورنر عشرت العباد، فاروق ستار، فضل الرحمان، احمان ملک، حسین حقانی، سلیمان فاروقی، یہ سب لوگ شامل تھے۔ تو مقدمات اس وقت دوبارہ کھل گئے جب سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا، لیکن اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید اس دنیا میں نہیں تھی اور آصف علی زرداری اس ملک کے صدر بن چکے تھے، تو انہیں مل گیا استثناء۔ تو انہیں عدالت نے سوئس مقدمات کھولنے کے لیے حکومت کو کہا کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو خط لکھے۔ تو پیپل پارٹی کی اعلیٰ سطح قیادت نے کورٹ کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ صدر زرداری پر مقدمات کھولنے کے لیے سوئس عدالتوں کو خط لکھنے سے انکار پر یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ حکومت سے جانا پڑا۔ تو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے تنازع پر ایک وزیر اعظم فارغ ہوا، اٹارنی جنرل گئے، چیئرمین نیب گئے، سیکرٹری قانون گیا، جوائنٹ سیکرٹری گئے اور کئی لوگ گئے۔ تو یہ ہے این آر او جو ٹوٹل پولیٹیکل معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ جیسے آج بہت سے مقدمات ہو رہے ہیں یا بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل رائیولری ہے یا پرسنل وینڈیٹا ہے، تو کل کو جب یہ حکومت نہیں ہوگی تو لوگ اس پہ سوال کریں گے اور یہ مقدمات جو ہے وہ مترازع آج ہی ہے تو کل بھی اس پہ بات ہوگی۔ تو اس دور میں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا، یہ وہ این آر او ہے۔ آج اس این آر او کی بات کی جا رہی ہے وہ اور ہے، وہ خاص صاحب کہتے ہیں کہ مقدمات کے خاص کر جو کرپشن کے مقدمات ہیں ان سے نجات کے لیے این آر او مانگا جا رہا ہے۔ تو جن کو نہیں پتا ان کے لیے پورا بیک گراؤنڈ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ این آر او کیا تھا۔ وہ قومی مفاہمتی آرڈیننس تھا جس میں پوری پولیٹیکل قیادت شامل تھی۔ آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ پوری پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ملک کے سیاسی حالات کو ٹھیک کیا جائے اور جو مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر ہے، غلط ہے، انہیں ختم کیا جائے۔ اس لیے نیشنل ڈائیلاگ کی بھی بات کی جاتی جسے بہت سے لوگ نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حالات واقعہ نہیں ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے بات جو ہے وہ بیٹھ کر ہونی ہے اور ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ کو آپ اس معاملے سے
نکال نہیں سکتے. تو این آر او کے حوالے سے جو اس وقت حکومت کا سٹانس ہے وہ درست نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس وقت جو کرپشن کے مقدمات تھے ان سے لوگوں کو فائدہ ملا. فائدہ جو ملا ہے وہ جن کی حکومت تھی انہوں نے اپنے حساب سے اپنے مقدمات کو ٹیک اپ کیا ہوگا. لیکن جو آج حکومت ہے 2-2.5 سال سے موجود ہے, جس کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ مقدمات میں سے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے, ان سے تو ہو نہیں رہا. تو اب وہ ڈالا جا رہا جی, چونکہ وہ 13 سال پہلے جو این آر او تھا اس کی وجہ سے سارے بچ گئے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 13 سال پہلے سارے بچ گئے, مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی سیاست میں وہ لوگ کیوں موجود ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا مقدمے میں آج ریمارکس دیا کہ اگر ادارے قانون سے ماورا کام کریں گے تو لوگ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 سال سے ایک لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے کہ اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے, تو کیوں نہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو جرمانہ کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 سال سے لاپتہ شہری کی بازیابی کا حکم دیتے ہوئے سابق سیکرٹری دفاع ضمیر حسین, سابق سیکرٹری داخلہ عارف خان, سابق آئی جی اسلام آباد جان محمد کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹس جاری کر دیے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ہدایت کی کہ 7 دن میں جواب دیں, پھر نہ کہیے گا کہ آپ کو سنا نہیں گیا. نااہلی دکھانے پر 6 ماہ کے لیے جیل بھیجوں گا. سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر حسین نے کہا کہ وہ اگست 2016 سے 2018 تک سیکرٹری دفاع رہے ہیں. عدالت نے ان سے کہا اگر آپ نے ذمہ داری نہیں لینی تو پھر اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے. پولیس یا ایجنسیز کام نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ کوئی دہشت گرد بھی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے, عدالتوں میں پیش کرے. اس کیس کی تو ہسٹری ہے. کیا ہم نے نہیں جواب دینا کہ یہ نظام کیسا چلے گا؟ اگر یہ چلتا رہا تو ایک دن لوگ عدالتوں سمیت سارے نظام کو آگ لگا دیں گے. اگر ادارے قانون سے ماورا کام کریں گے تو لوگ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے. عدالتوں سمیت سارے جواب دیں. کوئی کام نہیں کرتا تو وہ اس عہدے کا اہل نہیں. پولیس فائل دیکھی, آئی جی سے لے کر سب نے نااہلی دکھائی ہے. یہ لاپتہ شہری کی فیملی کھڑی ہے. اس کو کیا کہوں کہ ادارے ناکام ہو گئے؟ کیا سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ صرف عہدے انجوائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ پاکستان کی خدمت قانون کے مطابق ہی ہونی ہے, اس سے باہر کچھ نہیں. آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے تو پھر کون پوچھے گا؟ عدالتوں کو بڑا برا بھلا کہا جاتا ہے. ہم تو کام نہ کرنے والے ججز کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. کوئی دفاع ہو, داخلہ ہو, آئی جی ہو یا جج کام نہیں کر سکتا تو استعفیٰ دے کر گھر جائے. سیکرٹری بنتے ہوئے دل خوش ہوتا ہے, لیکن کام کی باری آئے تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. ایک میسج جائے گا, کسی کو تو سزا ہونی ہے, کہیں سے تو کام شروع ہونا ہے. چھوٹا سا اسلام آباد ہے, ہر مہینے 4-5 لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں, ان سے یہ بھی حل نہیں ہو رہا. عدالت کے فیصلوں کے ان اداروں کے سربراہان کے لیے سنگین اثرات ہیں. پاکستان کی سیکورٹی کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں, شہید بھی انہی کے ہوتے ہیں. پولیس نے رپورٹ عدالت میں پیش کی کہ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے 43 کیسز زیر التوا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیا کہ جبری گمشدگی کمیشن بھی ایک مذاق ہے. وہ ایجنسی سے مل کر کام کرتا ہے, لیکن لاپتہ افراد کا کمیشن مطلوبہ رزلٹ نہیں دے سکا. 5 سال کیس پڑے رہتے. عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور دفاع سے جواب طلب کرتے ہوئے فروری تک سماعت ملتوی کر دی. آج کے لیے اتنے ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.